بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 181، سورہ کہف، آیت نمبر 13۔ نحن نقص علیک نبأهم، اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اجمالاً اصحاب کہف کا مختصر واقعہ ذکر کیا، اب اس کی تفصیل ہے۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر اے پیغمبر، نبأهم، اصحاب کہف کی خبر، معنی ان کی عظیم الشان خبر ہے۔ نبأ عظیم الشان خبر کو کہتے ہیں، بالحق سچ سچ۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کو ہدایت کے اوپر، وربطنا، اور باندھ دیا تھا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم یعنی استقامت لے آئے۔ اذ قاموا، جس وقت یہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ رب ہے جس جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں پکارتے اس اللہ کے سوا کسی کو معبود حاجت روا، لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق اگر ہم نے ایسی بات کہی کہ اللہ کے سوا بھی کوئی حاجت روا ہے، تو تب ہم شططن، ہم کہیں گے ظلم والی بات جو حق سے دور ہوگی۔ یعنی اصحاب کہف کو جب بادشاہ کے سامنے بلایا گیا اور بادشاہ کی عدالت میں جا کر انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اور جو گفتگو کی ہے، وہ ایک بہت بہترین بات ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، اور اس کے اوپر بڑی استقامت اور دلیری اور جرأت اور بہادری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنی قوم کے بڑوں کے سامنے، وڈیروں کے سامنے بھی کلمہ حق بیان کیا، نہ جھجکے اور نہ ڈرے اور نہ پیچھے نہ جھکے، بلکہ حق بات کی اور پھر حق کی خاطر ہجرت کر گئے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم میں ہدایت کے 4 مراتب ہے، اور وہ 4 مراتب یہاں ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہدایت انسان کو ملتی ہے، تو پہلی چیز اس کو انابت کہتے ہیں۔ انابت کا معنی طلب، یعنی انسان حق کی طلب اور تلاش میں لگ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ایک خواہش اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے حق معلوم ہو جائے، تو جب وہ طلب کرتا ہے تو طلب کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو آمنوا بربہم کے اندر 2 باتیں ذکر ہے، معنی یہ انہوں نے حق کی طلب کی، اور حق کی طلب کرنے کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا جو کہ ہدایت ہے۔ ایمان یہ ہدایت کی طرف ہے، تو ایمان تب لائے کہ پہلے انابت تھی، گویا کہ آمنو کے اندر انابت مندرج ہے اور ضمناً اس میں داخل ہے، تو انابت اور ہدایت یہ دونوں چیز آمنوا بربہم میں داخل ہے، اور اس کو قوت نظری کہا جاتا ہے کہ ان کی قوت نظری یعنی عقیدہ انتہائی مضبوط تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان لے آئے تھے۔ وزدناہم ہدا، اور ہم نے مضبوط کیا ان کو ہدایت کے اوپر، اس میں اشارہ ہے قوت عملی کی طرف کہ ان کی علمی قوت بھی مضبوط تھی اور عملی قوت بھی، کہ علم اور عمل میں وہ بڑے مضبوط تھے، عملی قوت اس کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ سب سے پہلے انابت اور طلب ہے، دوسرے نمبر پر ہدایت ہے، ان دونوں کا ذکر آمنوا بربہم کے اندر ہو چکا ہے۔ تیسری چیز ہے استقامت، تو یہاں زیادت سے مراد ہدایت کے اندر زیادت کا یہ مطلب ہے کہ ہدایت کے اوپر پکا کرنا اور مضبوط ہو جانا، ایسی یقین آ جائے کہ انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو وزدناہم ہدا، ہم نے ان کو پکا کیا ہدایت کے اوپر، یعنی ان کی ہدایت بڑھا دی، تو ہدایت میں وہ پکے ہو گئے۔ اور چوتھی سی چیز ہے ربط القلب، تو اس کا ذکر ہے، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، یعنی مہر سے مراد ہدایت کی مہر، یعنی ان کے دلوں کے اوپر ہدایت اور ایمان کی مہر لگ چکی ہے، اب ان سے ہدایت دور نہیں ہو سکتی، ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتی، چاہے اس انسان کے اوپر جو مصائب آئے،
اس کے جسم کٹ جائے اور جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن یہ ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو ربط القلب کہا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی آخری حالت ہے، اور یہ کرامت ہے اور یہ استقامت ہے۔ تو یہ 4 درجے ہو گئے ہدایت کے، پہلا انابت، دوسرا ہدایت، ان 2 کا ذکر آمنوا بربہم کے اندر ہے، اور تیسرے نمبر پر استقامت، اس کا ذکر ہے زدناہم ہدا کے اندر، اور چوتھی چیز ہے ربط القلب۔ یہ 4 درجے ہیں ہدایت کے۔ اس قامو، جس وقت یہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، فقالو، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا پروردگار، رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ بادشاہ نے قوم کی طرف اشارہ کہا کہ یہ تمہاری قوم والے، ان کو سمجھاؤ، یہ تمہارے بڑے، ان کی بات مانو۔ تو انہوں نے قوم کی طرف اشارہ کر کے کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کسی کو بھی حاجت روا، لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت، شططن کا معنی یعنی بعید عن الحق، تجاوز عن الحق، حق سے ہٹ جانا۔ شطط ظلم کو کہا جاتا ہے، معنی اس وقت ہم نے اگر غیر اللہ کو پکارا تو یہ ہم حق سے ہٹ گئے اور ہم نے تجاوز کیا اور ظلم کیا، ایسی بات ہم نہیں کر سکتے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، قوم کے بڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہؤلاء، یہ ہماری قوم کے جو بڑیرے ہیں، وَإِن كَانُوا أَسَنَّ مِنَّا، اگرچہ عمر میں یہ ہم سے بڑے ہیں لیکن یہ بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے پکڑا، من دونی، اللہ کے سوا، آلہتاً، معبود حاجت روا، انہوں نے آستانے اور دربار پکڑے ہوئے، یہ بھی غیروں کے سامنے جھکتے ہیں اور غیروں سے ڈرتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ ہماری بات مان لو۔ بڑوں نے کہا، جواب یہ کہ تمہاری بات کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تم کیوں نہ، یہ بڑے کیوں نہیں پیش کرتے علیہم، اپنے شرک اور کفر کے اوپر، بسلطان بین، واضح دلیل، بغیر دلیل کے تمہاری بات ہم کیسے مانیں؟ تو پھر انہوں نے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے مان لو نا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی، یعنی ہماری تقلید کر لو۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو ظلم ہوگا۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی کے مقابلے میں، افترا، جو باندھتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، بغیر دلیل کے تمہاری تقلید کر لیں اور تمہاری بات مان لیں، یہ تو افترا علی اللہ ہے اور یہ کذب علی اللہ ہے، اور یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ اصل میں اصحاب کہف وہاں سے بڑوں کی ضمانت کے اوپر رہا ہو کر بعد آ گئے، آپس میں آ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اگر دوبارہ ہمیں بلایا گیا، بادشاہ نے کہا ان کو سمجھاؤ ورنہ میں دوبارہ ان کو سزا دوں گا اور پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا یا تو ہمیں سنسار کر دیا جائے گا پتھروں کے ساتھ، یا یہ کہ ہمیں بالکل مرتد اور کافر بنایا جائے گا، لہذا بہتر بات یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ تو وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ سے پہلے عبارت محذوف ہے، قالوا فیما بینہم، انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی اور یہ آپس میں ایک دوسروں سے کہنے لگے کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو، یعنی اپنی برادری والوں کو اور بادشاہ کو اور سب قوم کو، وما یعبدون، اور وہ معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، من غیر اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ان کے معبودوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا ہے، تو فاؤ، معنی ٹھکانہ پکڑو، الی الکہف، کسی غار کی طرف۔ اس وقت اہل حق کا یہ اصول تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غاروں کی طرف سفر کرتے تھے۔ ینشر لکم، معنی کھول دے گا اللہ تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتی، اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ بھی عطا کرے گا اور مکان بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے لیے اللہ فراخی کر دے گا، کھول دے گا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور آسان کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو، من امرکم، تمہارے اس کام کی وجہ سے جو تم نے دین کی حفاظت کے لیے جو ہجرت کرتے ہو اور جو تم نے کافروں سے بائیکاٹ کیا ہے اور کلمہ حق بیان کیا ہے، مرفقاً، معنی فائدے، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں فوائد عطا کرے گا، یہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ وَتَرَى الشَّمْسَ سے اب اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر ہے، جب وہ چلے گئے اور غار میں جا کر پناہ حاصل کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، سورج کی گرمی سے، سردی سے اور مختلف چیزوں سے، تو یہ ان کی ایک کرامت ہے، اس کا بیان ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور دیکھیں گے آپ سورج کو، اے مخاطب، اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تزاور، مائل ہو جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو تقرضہم، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ذات الشمال، معنی بائیں طرف، تقرض بمعنی تترک، کہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ کیا ہے
کہ ان کو چھوڑ دیتا ہے بائیں طرف، وہم اور اس حال میں کہ اصحاب کہف جو ہے نا فی فجوۃ منہ، اس غار کے بالکل فجوہ مانا ہموار میدان کے اندر ہے، منہ مانا اس غار کے، فجوہ مانا جو کھلا اور ہموار میدان ہے اس کے اندر پڑے ہوئے۔ ابھی بھی تصویر کے اندر دیکھا جائے تو اندر غار ہے اور غار کے باہر ایک سین ہے، اس سین کے اندر وہ بالکل کھلے میدان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک طرف سے سوراخ ہے یعنی سورج کے نکلنے کی طرف سے، اس سے ان کی طرف روشنی کا انتظام معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے جب مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو غار کا جو منہ ہے سامنے اس کی طرف سے ان کو روشنی کے اسباب ملتے ہیں، اور بظاہر تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر سورج کے شعاعیں نہیں لگتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ غار کے بالکل کھلے میدان کے اندر ان کا رہنا، اور سورج کے چڑھتے وقت یعنی سورج طلوع ہوتے وقت بھی ان پر دھوپ نہ لگنا اور غروب کے وقت بھی دھوپ کا نہ لگنا، یہ گویا کہ کرامت ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت اور کرامت دلائل قدرت کی دلیل ہے۔ من یہد اللہ، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو فهو المہتدی، وہ ہدایت پانے والا ہوتا ہے، ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے فلن تجد لہ، تو نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے ولیاً کوئی مددگار، مرشدن، ولیاً مانا دوست، مرشدن جو اس کی رہنمائی کرے گا۔ اور زجاج نے لکھا ہے کہ یہ من آیات اللہ جو ہے یہ گویا کہ اصحاب کہف کی کرامت ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت بھی نہیں لگتا اور سورج غروب ہوتے وقت بھی نہیں لگتا، اس کو کرامت کہا جاتا ہے کہ بمنع عنہم، اللہ تعالیٰ نے سورج کو ان سے روکا ہے، وذالک کرامت لہم، اور یہ ان کے لیے کرامت ہے۔